دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس آ کر اپنے خیمے میں پہنچے اور ایک بکری کے بچے کو پکڑ کر ذبح کیا اور اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیرہن یعنی قمیض مبارک کو رنگ لیا اور چاہا کہ یہاں سے روانہ ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جلد سے جلد پہنچا جائے، مگر ایک بھائی نے دیر سے روانگی کا مشورہ دیا اور کہا کہ جس وقت ہم عموماً سفر سے واپس جایا کرتے تھے اسے کچھ دیر کے بعد جانا چاہیے، اسے ہمارے پلان کو تقویت پہنچے گی اور ہمارے پروگرام کو کامیابی نصیب ہوگی۔ چنانچہ وہ لوگ وہیں رات کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ برادران یوسف جب بھی سفر میں جاتے تھے دن ڈوبنے سے پہلے واپس آ جایا کرتے تھے۔ آج جو تاخیر ہوئی اور وہ لوگ اپنے وقت سے نہ پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام میں اضطراب اور بے چینی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اپنی کنیز سغرا کو آواز دی اور اسے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس درخت کے پاس تک لے چل جو بیرون شہر ہے اور جہاں تک میں اپنے نور نظر کو رخصت کرنے کے لیے گیا تھا، تاکہ میں اندازہ لگاؤں کہ ان لوگوں کے اب تک نہ پہنچنے کی وجہ کیا ہے۔ سغرا کنیز آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے روانہ ہوئی۔ راستے کو طے کرتے کرتے منزل تک پہنچے۔ اس کے قریب ایک پہاڑی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی پہاڑی پر مجھے لے چل تاکہ میں نظر دوڑاؤں اور معلوم کروں کہ یوسف کتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں، یعنی دور سے ان کے آنے کو معلوم کر لوں۔ چنانچہ سغرا ان کو پہاڑی پر لے گئی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن کچھ نظر نہ آیا کیونکہ تاریکی رات چھا چکی تھی۔ نظر سے مایوس ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنیز کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو پکارے تاکہ اگر وہ نزدیک آ گئے ہوں تو ان کی آواز سے آمد یوسف کے بارے میں دل کو تسلی ہو جائے۔ کنیز نے آواز دی، اے اولاد یعقوب، اگر تم نزدیک آ گئے ہو تو سن لو کہ تمہارے والد تمہارے انتظار میں اس پہاڑی پر کھڑے ہیں، تم جلد اس مقام پر پہنچو۔ کنیز کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ برادران یوسف جو اس پہاڑی کے دامن تک پہنچ چکے تھے فریاد و فغاں کرنے لگے اور واہ یوسف واہ عجیب کے نعرے لگانے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنیز سے پوچھا کہ یہ شور و غوغا کیا ہے؟ اس نے صورتحال بیان کر دی اور فریاد و فغاں کا مطلب واضح کر دیا۔ جب صورتحالات سے آگاہ ہوئے تو سخت پریشان ہوئے، ان کے پیر لرزنے لگے اور وہ زمین پر گر پڑے۔ قوت برداشت جواب دے رہی تھی، ہوش و حواس خراب ہو گئے تھے اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے، ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ برادران یوسف دوڑ کر اس پہاڑی پر پہنچے۔ باپ کی غیر حالت دیکھ کر آپس میں چپکے چپکے ایک دوسرے پر نفرین کرنے لگے۔ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ یہودا تھا۔ یہودا نے باپ کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، رات اسی عالم میں گزاری اور صبح ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بدبختو، تم لوگوں نے کیا کیا اور کیا حادثہ گزرا؟ انہوں نے کہا، بابا جان، آپ کو یقین آئے یا نہ آئے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہم بھیڑ بکریوں کے پیچھے دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان و اسباب کے پاس چھوڑ گئے تھے کہ اچانک ایک بھیڑیا آ گیا
اور اس نے یوسف علیہ السلام کو پھاڑ کھایا۔ یہ کہا اور یوسف کا خون آلود کرتا سامنے رکھ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ اس خون سے یوسف علیہ السلام کے خون کی بو نہیں آتی، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بھیڑیا کیسا تھا کہ اس نے قمیض کو پھاڑا نہیں، اسے صحیح و سالم اتار کر میرے نور نظر کو کھا لیا۔ اے مکارو، مجھے کیسے یقین ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟